من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. پس صبح کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر میں ڈرنے کی حالت میں ڈرتے ہوئے اور انتظار کر رہے تھے کہ انجام کیا نکلتا ہے. جو کل قبطی بندہ قتل ہو گیا تھا، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. پس دیکھتے ہیں کہ اچانک وہی بندہ جس نے کل مدد مانگی تھی آج پھر وہ پکار رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے. قال له موسیٰ انک لغوی مبین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا بے شک تو گمراہ ہے، واضح ہے، راہ راست سے ہٹا ہوا ہے. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا. پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا پکڑا اس کو جو کہ ان دونوں کا دشمن تھا، مخالف تھا. قال یا موسیٰ اترید. تو وہ اسرائیلی کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ارادہ کرتا ہے ان تقتلنی کہ مجھے بھی تو قتل کر دے. کما قتلت نفسا بالامس، جیسا کہ تو نے کل ایک جان کو قتل کیا. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. تو محض یہی چاہتا ہے کہ تو زمین کے اندر بڑا بن جائے، جبار بن جائے، اپنا زور بٹھا لے. وما تريد ان تكون من المصلحين. اور نہیں تو ارادہ کرتا، تو یہ نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والا بن جائے، تو اصلاح نہیں چاہتا زمین میں. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. آیا ایک بندہ، ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا. قال یا موسیٰ، اور آ کر کہنے لگا اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. بے شک سردار اور فرعون کے درباری وہاں پر بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تجھے قتل کر دیں. فخرج، پس نکل جا یہاں سے. انی لک من الناصحین، بے شک میں تیرا خیر خواہ ہوں، تیرے ساتھ میں خیر خواہی کرنے والا ہوں. فخرج منہا خائفا یترقب. پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر وہاں سے نکل پڑے ڈرتے ہوئے. ڈر بھی رہے ہیں، انتظار بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے. قال رب نجنی. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے سامنے عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار مجھے نجات عطا فرما ظالم قوم سے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 21 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ ایک بنی اسرائیل کو بچاتے بچاتے ان کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ بالکل بھی اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، محض اس کو سبق سکھلانا مقصود تھا، اور بنی اسرائیل کا جو بندہ ان کا رشتہ دار تھا اس کو بچانا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکہ لگنے سے وہ بندہ مر گیا۔ یہاں سے بھی یہ مسئلہ پتہ چلا کہ اللہ کا پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مستقبل میں ہونے والے معاملے کا پہلے پتہ چل جاتا کہ اس بندے کو مکہ لگنے کی وجہ سے یہ بندہ مر جائے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اسے مکہ نہ مارتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، غیب کی خبروں کو جاننے والا، ما کان اور ما یکون کا علم رکھنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ما کان جو ہو گیا، ما یکون جو ہونے والا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، پیغمبروں کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب یہ بندہ قتل ہو گیا غلطی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یا اللہ یہ بغیر ارادے کے مجھ سے بندہ قتل ہوا ہے، مجھ سے قصور ہو گیا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آئندہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر ٹھہرے، اسی شہر میں رات گزاری، اور رات بھی ڈر ڈر کے گزاری۔ فرمایا کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر میں صبح کی، اور خائفاً ڈر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ جو بندہ کل قتل ہوا ہے اس کی تلاش جاری ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس انتظار میں تھے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا بھی کس نے مارا ہے، اگر پتہ چل گیا تو پھر میری خیر نہیں، میں نے پکڑا جانا ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی صفت ذکر کی ہے خائفاً،
ڈر رہے تھے، اور جو ڈر جائے وہ عالم الغیب، وہ الہ نہیں ہوا کرتا، وہ مشکل کشا، حاجت روا، معبود، عبادت کے لائق نہیں ہوا کرتا۔ عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی تو ڈر گئے۔ فرمایا کہ اسی انتظار میں نکلے، کچھ دیکھو باہر کے کیا حالات ہیں، کیا چل رہا ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو بندہ تھا اسے ریت کے اندر پھر دبا دیا گیا تھا، لیکن لوگ تلاش میں جاری تھے کہ کہاں ہے وہ بندہ، کدھر گیا ہے، کیونکہ یہ کوئی سرکاری ملازم تھا، جو مر گیا تھا یہ کوئی سرکاری ملازم تھا، اس لیے اس کی تلاش جاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ جس کو کل میں نے بچایا تھا، بنی اسرائیلی، جس نے کل مدد مانگی تھی، آج پھر دوبارہ وہ مدد مانگ رہا ہے اور کسی اور سے لڑ رہا ہے، کسی اور سے جھگڑا کر رہا ہے، اور فریاد کر رہا ہے کہ موسیٰ مجھے دوبارہ بچاؤ، آج مجھے چھڑواؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا، انک لغوی مبین، تو بڑا سرکش ہے، تو بڑا باغی ہے، گمراہ ہے، کہ تیرا یہی کام ہے ہر روز ہر کسی سے جھگڑتے رہنا۔ تیری وجہ سے کل ایک بندہ مارا گیا ہے، اس وجہ تو اچھا انسان نہیں ہے، تو اچھا انسان نہیں ہے، ہر روز تیرا کسی نہ کسی سے جھگڑا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ہر ایک کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے مزاج اور طبیعت میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب تک وہ کسی سے جھگڑ نہ لیں ان کو سکون ہی نہیں ملتا۔ تو اس کی طبیعت اور مزاج بھی ایسے ہی تھا، دوسرے دن پھر جھگڑ رہا ہے کسی اور سے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو ڈانٹا، پھر خیال آیا کہ چلو اپنا رشتہ دار ہے، چھڑوا دیتا ہوں، بچا لیتا ہوں۔ حالانکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ چکے تھے کہ آج کے بعد میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا، لیکن پھر دل نرم ہوا اور پھر ارادہ کیا چلو میں چھڑواتا ہوں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑوانے کی نیت سے، اور وہ جو دشمن تھا یعنی دوسرا بندہ جو لڑ رہا تھا اس کو پیچھے ہٹانا تھا، تو اس نیت سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ بڑھایا تو وہی بنی اسرائیلی بندہ جو ہے جس کو چھڑوانے لگے تھے، اس نے فوراً کہنا شروع کر دیا، اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تو آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے ایک بندہ قتل کیا ہے؟ اب بنی اسرائیلی نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ڈانٹ چکے تھے کہ تو بڑا سرکش ہے، بڑا گمراہ ہے، ہر روز تیرا کام یہی جھگڑنا ہے، اسے تنبیہ کر چکے تھے، اسے ڈانٹ چکے تھے۔ اس لیے وہ بنی اسرائیلی سمجھنے لگا شاید جس طرح کل موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو مارا ہے آج مجھے بھی ماریں گے، مجھے بھی قتل کریں گے۔ تو جس وقت یہ بات اس نے کی کہ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، مجھے بھی تو قتل کر کے زمین کے اندر تو زبردست بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، اور تیری اصلاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو اصلاح نہیں چاہتا، تو وہ جو دوسرا قبطی بندہ تھا اسے پتہ چل گیا کہ کل جو ملازم قتل ہوا ہے اسے قتل حضرت موسیٰ نے کیا ہے۔ وہ فوراً بھاگا اور اس نے جا کر درباریوں کو اطلاع دی، فرعون کو پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی اس بندے کو مارا ہے۔ فرعون پھر پریشان ہوا کہ شاید یہی حضرت موسیٰ وہی ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ تو فرعون کے گھر میں جو ہے وہ پرورش پا رہے تھے۔ انہیں پھر حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون کو شک ہوا کہ شاید یہی وہ بندہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا، ڈر گیا۔ پھر اس نے فوراً حکم دیا کہ پکڑو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ڈھونڈو اور انہیں گرفتار کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ مشورے ہو رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا ہے،
تو وہیں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا قبطی، انہی درباریوں میں وہ انہی کا جو ہے وہ رشتہ دار اور انہی کی قوم کا بندہ وہیں پر مشورے کے دوران بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھاگا، اس کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نرم تھا اور وہ ایمان بھی لے آیا۔ تو وہ خیرخواہی کے نظریے سے، نیت سے وہاں سے بھاگا کہ میں تاکہ حضرت موسیٰ کو بتاؤں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس لیے جو دین والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی عزت فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ عالم نہ بن سکے نا، عالم نہیں بن سکتا، وقت اب اس کا گزر گیا ہے، اس کے بعد مصروفیات اتنی ہیں، وقت نہیں مل سکتا، اس کے جو ہے وہ معاملات ایسے ہیں کہ وہ عالم نہیں بن سکتا، تو کم از کم علماء سے محبت تو کرے نا، علماء سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے داعی ہیں، دین کے طرف بلانے والے ہیں، تو ان کو بچانے کی خاطر، ان کی محبت کی خاطر ایک بندہ وہاں سے دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، یسعی، وہ آہستہ نہیں نہ چلا، دوڑتا ہوا آیا تاکہ میں ان جو ہے وہ گرفتار کرنے والوں کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جاؤں اور حضرت موسیٰ کو بتا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رفتار اور اس کے چال چلن کو بھی قرآن میں ذکر فرما دیا۔ فرمایا یسعی، وہ چل کر نہیں آیا، دوڑ کر آیا۔ کس کی خاطر؟ اللہ کے پیغمبر کو بچانے کی خاطر، ایک دین والے کو بچانے کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر وہ دوڑتا ہوا آیا۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت وہ آ گیا، اس نے آ کر حضرت موسیٰ کو بتایا، اے موسیٰ، بے شک وہ درباری تیرے بارے میں، قتل کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں، تیرے قتل کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں۔ اور یہی الفاظ ایک اور مقام پہ بھی آئے ہیں، یہ جو وجاء رجل من اقصی المدینہ، یہاں پر جو آپ الفاظ سن رہے ہیں یہی الفاظ ایک اور مقام پہ بھی آئے ہیں، بتاتا ہے کوئی جی؟ ہاں جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، چاچا جی بشیر نے بتا دیا جی، ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ سورہ یاسین نکالیں جی، صفحہ نمبر 531، صفحہ 531، سورت یاسین، مشہور و معروف سورت ہے جی، انسان کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو صبح کے وقت یہ پڑھنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، اس کی بڑی برکات ہیں۔ جو انسان صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے تمام اس دن کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ سب آسان فرما دیتے ہیں، اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے سورہ یاسین پڑھنی چاہیے صبح کے وقت۔ لیکن یہ وہی بندہ پڑھے گا جس نے صبح اٹھ کر نماز پڑھنی، جس نے نماز ہی نہیں پڑھنی اس نے سورہ یاسین کہاں سے پڑھنی؟ لوگ دکانوں پہ آ کے آنکھیں ملتے ملتے جناب دکانوں پہ آتے ہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا ہوتا، بس اٹھتے ہیں، منہ دھویا، کسی نے نہیں دھویا، دکان آ کے کھول رہے ہوتے ہیں۔ جس نے صبح اٹھ کر منہ نہیں دھویا، نماز نہیں پڑھی، اس کی دکان میں کیسے برکت آئے گی؟ اور پھر آتے ہی سورہ یاسین لگا دیتے ہیں، سورہ رحمان لگا دیتے ہیں برکت کے لیے۔ اور بھائی برکت کے لیے صبح اٹھ کر نماز پڑھا کریں، اس سے برکت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں بھی، کاروبار میں بھی۔ جس انسان نے نماز نہیں پڑھنی اس کی زندگی اور کاروبار میں برکت، سورہ یاسین جتنی مرضی مرتبہ دن میں لگاتے رہیں، سنتے رہیں، برکت نہیں آتی جب تک صبح کے وقت اللہ کا حکم پورا نہیں کیا جاتا۔ اللہ کا حکم نماز ہے، سورہ یاسین لگانا اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ نماز۔ نماز پڑھیں اور اپنی زبان سے سورہ یاسین پڑھیں، موبائلوں پر نہ سنا کریں، نہ ہی موبائلوں پر لگانے سے دکان میں برکت آتی ہے۔
جس دوسری طرف اللہ کے حکموں کو چھوڑا جا رہا ہو اور ادھر سورہ یاسین لگائی جا رہی ہو، کیسے برکت آئے گی؟ بہرحال فرمایا یہاں پر دیکھیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 ہے، صفحہ جو میں نے بتایا اس کی آخری 2 لائنیں ہیں، آخری 2 لائنیں۔ وہ ایک شخص تھا نا، جب اللہ کے نبی جو ہے وہ قوم والوں کو دعوت دے رہے تھے، لیکن قوم والوں نے مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں کو تکلیف دینا شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا، تو ایک شخص دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، آیا شہر کے کنارے سے ایک شخص یسعیٰ دوڑتا ہوا، یسعیٰ دوڑتا ہوا، اور آ کر کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم والو ان مرسلین، ان رسولوں کی، ان پیغمبروں کی اتباع کرو، انہی کی اتباع میں فائدہ ہے، انہی کی اتباع میں فائدہ ہے۔ لیکن یہ ہے تو ملتی جلتی آیت، ایک فرق تھوڑا سا اس آیت میں ہے، وہ کیا ہے جی؟ دونوں طرف دیکھیں، جو ہم نے آیت سورۃ القصص میں پڑھی ہے وہ ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور یہ ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ کیا فرق ہے جی؟ فرق یہ ہے کہ وہاں رجل کا لفظ پہلے آیا ہے اور یہاں رجل کا لفظ بعد میں آیا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ جہاں رجل کا لفظ پہلے آیا ہے، جو ہم درس قرآن اور سبق کی آیت پڑھ رہے ہیں، ایک تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مردانگی کو بیان کر رہے ہیں، وہ کتنا طاقت والا بندہ تھا کہ اتنے مشکل حالات میں اس نے آ کر حضرت موسیٰ کو خبر دے دی، اسے اپنی جان کا بھی تو خطرہ پڑ سکتا تھا کہ اگر میں نے ان کو بتایا یہ مار دیں گے مجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ آیا تھا اس نے حضرت موسیٰ کو خبر دی، اور اس کے آنے کا مقصد ایک نبی کو بچانا تھا، اس کے آنے کا مقصد ایک نبی کو بچانا تھا۔ اور وہاں پر جو سورہ یاسین میں بندے کا ذکر ہے، آدمی کا، وہ دوڑتا ہوا آیا، وہ آیا کس مقصد کے لیے؟ قوم کی بھلائی کے لیے، اور آ کر کہتا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم والو ان رسولوں کی اتباع کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، فائدہ ہو جائے گا۔ تو وہ قوم کی بھلائی کے لیے آیا اور یہ نبی کی بھلائی کے لیے آئے، اور نبی کو بچانا زیادہ افضل ہوتا ہے، نبی کو بچانا زیادہ افضل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کا ذکر یہاں پر پہلے کر دیا، وہاں پر بندے کا ذکر بعد میں۔ فرمایا اے موسیٰ، درباری تیرے بارے میں قتل کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں، فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، میں تیری خیرخواہی چاہتا ہوں، یہاں سے نکل جا، اس شہر کو چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے نکلے، پھر آ گیا خائفاً، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے نکل گئے۔ تو اللہ کا پیغمبر ڈر رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر الہ نہیں ہوتا، الہ وہ ہوتا ہے جس کو کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا، اور وہ صرف اور صرف آسمانوں پہ بیٹھنے والی اللہ کی ذات ہے، عرش پہ استواء علی العرش ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا پیغمبر فخرج منہا خائفا یترقب، فرمایا کہ چھپ چھپ کر ڈر کر وہاں سے نکلے، اور کہتے ہیں ربی نجینی من القوم الظالمین، صرف جو ہے وہاں سے نکل نہیں رہے بلکہ اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں۔ اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ انسان اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے اسباب بھی پیدا کرے، یعنی اسباب پر بھی عمل کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کرے، اللہ پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے، اور اللہ سے مانگ بھی رہا ہو جیسے کہ اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے، وہاں سے نکل بھی رہے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے، اسباب پر بھی عمل کر رہے ہیں کہ میں یہاں سے نکلوں گا تو جان بچے گی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہے ہیں، جیسا کہ سورہ یونس میں بھی ہے، سورۃ یونس کے اندر پارہ نمبر 11،
صفحہ نمبر 263، صفحہ نمبر 263، سورۃ یونس کی آیت نمبر 85۔ صفحہ 263، سورۃ یونس کی آیت نمبر 85۔ دیکھیں یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وقال موسیٰ یا قومی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ، پس اسی پر توکلوا، تم بھروسہ بھی کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم اطاعت کرنے والے ہو، فقالوا علی اللہ توکلنا، قوم والوں نے جواب دیا ہم اللہ ہی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اور پھر دعا کرنے لگے ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنة، ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنا، ونجنا برحمتک، اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے، کافر قوم سے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت نجات مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کا پیغمبر بھی اللہ ہی سے مدد طلب کر رہا ہے، ادھر سے شہر بھی چھوڑ رہے ہیں اور ادھر سے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ربی نجنی، ربی نجنی، اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔